السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے، یعنی ہمیشہ وہیں پر رہنا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کا ایک وقفہ ہے، گویا یہ دارالامتحان اور آخرت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تم کو زندگی دی تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پاؤ گے، یعنی کہ ذرہ برابر بھی آپ اس میں سے کمی پیشی نہیں ہوگی۔ سورہ زلزال میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آیت نمبر 18، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک کے کچھ طلبگار اور پرستار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں محاسبہ نہیں ہوگا، اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا موقع بالکل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس قدر پرکشش اور خوبصورت بنایا کہ انسان اس کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی یہ رنگینیاں آزمائش کا سامان ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 7۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ انسان کو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف مثالوں کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی، یعنی کہ قائم نہیں رہنے والی ہے دنیا، اس کو سمجھایا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی پائیداری کو واضح فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال پانی کے اس معمولی قطرے کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے انگلی پر لگ جاتا ہے، جب وہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے، غور کرے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے، یعنی جو انگلی پر جو پانی لگا ہوا ہے وہ دنیا ہے، اور وہ سمندر جو آخرت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی وسعتوں کو آخرت کی نعمتوں سے اور دنیا میں حاصل ہونے والی چیزوں کو سمندر کے ایک معمولی سے قطرے سے تشبیہ دی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ جو ہم کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، چھوٹی سی جو کونے والی جگہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر جگہ کیا ہے؟ ہمارے جنت میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کا درجہ جنت میں سب سے کمتر ہوگا، اسے جنت میں جو جگہ ملے گی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا مالک ہوگا۔
یعنی دنیا کے سب سے زیادہ عیش پسند انسان کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی دیکھی یا گزاری ہے؟ وہ کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی عیش کی زندگی نہیں گزاری۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جنت میں جانا طے ہو چکا ہوگا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی بسر کیا ہوگا۔ اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا، یعنی کہ ڈبویا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ حل رأیتا، کیا تو نے کبھی رنج و غم اور تکلیف و الم کی زندگی بسر کی ہے؟ وہ کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں اللہ کی قسم، میں نے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں 60-70 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد جب انسان آخرت اور وہاں کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے ایسے محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ دنیا میں لمحہ دو لمحہ گزار کر آیا ہے، کیونکہ سورہ نازعات میں فرمایا گیا ہے کہ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے اور عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شعوری زندگی بسر کی جائے۔ زندگی اور اس کی تمام مصروفیات کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں سنبھل کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب کہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میری نظر ایک شخص پر پڑی جو حیران اور پریشان عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تنہا دوڑے جا رہا ہے۔ عرب کی دھوپ معمولی دھوپ نہیں ہے، جو وہاں پڑ جاتا ہے وہی غور کرتا ہے۔ تو دیکھیے، غور سے دیکھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آؤ بیٹھو، کچھ دیر آرام کرو، میں اس گرمی میں اس قدر زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ تھا آخرت میں جواب دہی کا احساس جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو سخت گرمی کے باوجود گھر سے نکلنے اور اپنے فریضے انجام دینے پر مجبور کیا۔ تو یہ دنیا عبرت کی جا ہے، یہاں دن رات ایسے واقعات اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں جو انسان کو عبرت کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ سورہ شعراء میں اقوام سابقہ کی ہلاکت، یعنی کہ پچھلے گزری ہوئی جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت اور تباہی کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن اٹھائیے اور سورہ شعراء نکال کر دیکھیے، اور ہر واقعے کے بعد فرمایا گیا ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ یعنی اس دنیا میں موت و حیات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے دنیا میں نیا اور کوئی جا رہا ہے، جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ خود انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور زار و خطار رونے لگے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ یعنی کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا کہ بھائیو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائیو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، یعنی کہ خبر کے تعلق کے بعض جو بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے، بولے کہ اس کی تیاری کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گزر جب
بھی کبھی کسی قبرستان سے ہوتا تو زار و خطار روتے۔ سبب پوچھنے پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو اس میں ناکام ہوا بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی سنایا، اور میں نے سنا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان، میں نے خبر سے زیادہ قبیح کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ لہذا صبح سے لے کر شام تک مختلف اوقات کی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اگر کوئی انسان شعوری طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یقیناً اس کے اندر آخرت طلبی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ صبح سویرے جب ایک مومن بیدار ہوتا ہے تو اسے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب وہ سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح الکلم الطیب کی، اے میرے رب، میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر بیدار ہوتا ہوں۔ ان کے علاوہ قرآن کریم اور قرآن مجید کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے گزرے ہوئے اسلاف اکرام کی جو زندگی ہے ان کا مطالعہ بھی ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا